شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مطالعہ انسان کے لیے اخلاق کا معیار ہے۔ بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے، لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اچھی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ تیل کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو چوکیداروں کے کندیلوں کے پاس کھڑے ہو کر کتاب کا مطالعہ کرتا تھا۔ ورزش سے جسم مضبوط ہوتا ہے، اور مطالعے کی دماغ کے لیے وہی اہمیت ہے جو ورزش کی جسم کے لیے۔ مطالعے سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ 3 دن بغیر مطالعہ گزار لینے کے بعد چوتھے روز گفتگو میں پھیکا پن آ جاتا ہے۔ انسان قدرتی مناظر اور کتابوں کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ مطالعے کے بدولت ایک طرف تمہارے معلومات میں اضافہ ہوگا اور دوسری طرف تمہاری شخصیت دلچسپ بن جائے گی۔ دماغ کے لیے مطالعے کی وہی اہمیت ہے جو کنول کے لیے پانی کی۔ مطالعہ کسی سے اختلاف کرنے یا فصیح زبان میں گفتگو کرنے کی غرض سے نہ کرو، بلکہ تولنے اور سوچنے کی خاطر کرو۔ جس طرح کئی قسم کے بیج کی کاشت کرنے سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اسی طرح مختلف عنوانات پر کتابوں اور رسالوں وغیرہ کا مطالعہ انسان کے دماغ کو منور بنا دیتا ہے۔ جو نوجوان ایمانداری سے کچھ وقت مطالعے میں صرف کرتا ہے تو اسے اپنے نتائج کے بارے میں بالکل متفرق نہ ہونا چاہیے۔ مطالعے سے خلوت میں خوشی، تقریر میں زیبائش، ترتیب و تدوین میں استعداد اور تجربے میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب ہے جس کو مطالعے کا شوق ہے، لیکن جو فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اس سے وہ شخص اچھا ہے جس کو مطالعے کا شوق نہیں۔ مطالعہ ذہن کو جلا دینے کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں ایک باعزت اور ذی علم قوم بننے کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعے میں ہر انسان کو اجاگر کرنے کا راز مضمر ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ کتابوں کے مطالعے نے انسان کے مستقبل کو بنا دیا ہے۔ تم مطالعہ اس لیے کرو کہ دل و دماغ کو عمدہ خیالات سے منور کر سکو، نہ کہ اس طمع سے کہ تالیہ روپوں سے بھرپور ہوں۔